باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ رجت اور جادو میں کیا فرق ہے، اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جادو کے مریض ہیں یا رجت کے مریض ہیں۔ اللہ والو، جادو جادو ہوتا ہے اور رجت بھی جادو ہوتا ہے۔ جسے ہم لوگ عام طور پر جادو جادو کہتے ہیں وہ انسانی جادو ہوتا ہے، اور رجت جناتی جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو آپ کے غلط وظائف کے رد عمل کے نتائج میں جب جنات آپ کے دشمن بن جاتے ہیں تو وہ جو جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں اس کو عملیات کی دنیا میں رجت کہتے ہیں۔ اللہ والو، رجت بھی جادو ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جس کو آپ جادو کہہ رہے ہیں وہ انسانی جادو ہے، یعنی وہ کسی انسان نے کیا ہے، کسی جادوگر نے کیا ہے۔ یہ جو رجت ہے یہ ہمارے غلط وظائف پڑھنے کی وجہ سے جو شیاطین کو تکلیف پہنچی وہ ہمارے دشمن بن گئے، پھر ان میں سے جو عامل تھے انہوں نے جو ہمارے اوپر جادو کیا، اس رد عمل کو رجت کہتے ہیں۔ اب آگے اگلا سوال کے لیے رجت میں اور جادو میں کیا فرق ہوگا؟ آپ نے اگلا سوال یہ کرنا ہے کہ رجت میں اور جادو میں کیا فرق ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ دونوں ہی جادو ہیں۔ اب ہم نے فرق کیسے کرنا ہے کہ انسانی جادو میں کیا فرق ہوگا اور رجت میں کیا فرق ہوگا۔ اب یہ بہت گہرا سوال ہے، اللہ والو میری طرف توجہ فرما لیں۔ اگر کوئی مریض ہے اور آپ کے گھر میں آپ نے اس کی تشخیص کرنی ہے، یہ آپ کے جو گھر میں مریض ہے اگر آپ نے اس کی تشخیص کرنی ہے تو اس کو جادو ہے یا رجت ہے یا بیماری ہے یا آسیب ہے۔ اب یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے تشخیص کرنی ہے کہ ان چاروں چیزوں میں کون سی ایک چیز ہے۔ اب آپ کے سامنے مریض ہے، آپ نے اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے؟ آپ نے وضو کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اور ایک گلاس میں پانی لے لیں۔ اس پانی کو آپ نے ہونٹوں کے اتنا قریب رکھنا ہے کہ آپ کی سانس اور آواز پانی کے ساتھ ٹکرائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی کہ آپ نے اتنا اپنے منہ کے قریب گلاس کو رکھنا ہے کہ جب آپ پڑھائی کریں تو آپ کی سانس اور آپ کی آواز پانی کے ساتھ ٹکرائے اور پانی ہلے۔ آپ غور سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور آپ نے اپنی تشخیص بھی پھر اسی طرح کر لینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کی آواز پانی کے ساتھ لازماً ٹکرانی چاہیے، یعنی کہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے پانی لے لیا، اس کے اوپر آپ نے 3 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم، یعنی نماز والا درود پاک، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی 30ویں سپارے کی سورۃ طارق، جب سورۃ طارق کو پڑھ کر آخر میں آئیں گے تو آخری 3 آیات جب رہ جائیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ والو سمجھ آ رہی ہے؟ آخری 3 آیتیں آپ نے 3 بار ان تینوں آیتوں کی تکرار کرنی ہے، یعنی کہ یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ آپ نے 9 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ طارق آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ یعنی ایک بار پڑھی، جب آپ نے سورۃ طارق پڑھ لی تو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے آخری 3 آیتوں کو، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کی آواز پانی کے ساتھ ٹکراتی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب یہ پانی تشخیص کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔
अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें बहुत सारी बातें जो मैंने ख़ुद जिन पर अमल किया है और मैंने ख़ुद अपनी तशख़ीस करके और मैंने अपनी फैमिली को, अपने घर को इन चीज़ों से बचाया है, मैं आपके साथ वो अमल शेयर करती हूँ जो मैंने ख़ुद अपने ऊपर ट्राई किया होता है। आपको समझाने का मतलब ये नहीं होता, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद आप रुजत का शिकार हों, आप जादू का शिकार ना हों, शायद आप जादू का शिकार हों, शायद आपको बीमारी हो या फिर आप पर आसेब हों। ये 4 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को मुकम्मल आप देख लेंगे तो आप क्लियर कर सकेंगे कि आप पर जादू है, आसेब है, रुजत का शिकार हैं या फिर बदनी बीमारी का शिकार हैं। तो अल्लाह वालों, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, जब आपने फूंक मारी और अब ये पानी तशख़ीस के लिए तैयार हो गया, तशख़ीस करने के लिए मरीज़ को बीमारी है, जादू है या रुजत है या फिर आसेब है। अब आपने ये पानी मरीज़ को पिलाना है, वो मरीज़ ये पानी पिए भी और पानी को सूंघे भी। अगर तो मरीज़ ने सूंघा तो वो पानी, वो मरीज़ है, अगर तो वो मरीज़ है जादू का, जादू कौन सा? इंसानी जादू, जो जादूगर ने किया है, जिन्नाती जादू का नहीं। अगर तो वो मरीज़ है जादू का तो उसको ये पानी सूंघते ही हमक आएगी, बदबू आएगी, बहुत गंदी बदबू आएगी। और अगर वो 1 या 2 घूंट पीता है और वो कहता है कि इसमें से मछली की बदबू आ रही है, गटर की बदबू आ रही है या पखाने की बदबू आ रही है, पेशाब की बदबू आ रही है, अगर मरीज़ को इस तरह की बदबू आती है तो समझ लें कि ये जादू का मरीज़ है। अब थोड़ी सी तफसील आपके साथ और शामिल करती हूँ कि बदबू जितनी तेज़ होगी, जादू उतना ही ख़तरनाक और शदीद किस्म का जादू होगा उस पर, और जितनी बदबू कम होगी उतना ही जादू भी कम होगा। अब जादू की तशख़ीस तो हो गई, अब कितने बाकी रह गए? 4 चीज़ों की हमने तशख़ीस करनी थी, यानी कि बीमारी है, रुजत है, आसेब है या फिर जादू है। अब इसमें से जादू की तशख़ीस हो गई कि पानी में से बदबू आ रही है, गटर की, पेशाब की, पखाने की, तो ये तो हो गई जादू की अलामत। अब बाकी रह गए 3, रुजत, बीमारी और आसेब। अब रुजत और आसेब की इकट्ठी तशख़ीस होगी। अब आपने पानी मरीज़ को दिया, मरीज़ को आपने उसको कहा कि इसमें से बदबू आ रही, इसको सूंघो या पियो, तो उसने कहा कि इसमें से बदबू नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। आपने उसे कहा पियो, उसने पानी को पिया और पीने के बाद कहा कि पानी इतना खट्टा है, इतना खट्टा है जैसे इसमें लीमू निचोड़े हुए हैं, हद से ज़्यादा खट्टा है पानी, या फिर पानी बहुत कड़वा है, पिया नहीं जा रहा, पानी इतना कसैला है ये तो पीना ही मुश्किल है। जब ये 3 अलामतें जादू में क्या आई थी? बदबू, पखाने की बदबू, पेशाब की बदबू, मछली की बदबू, गटर की बदबू, लेकिन अब बदबू नहीं है, पानी कड़वा है, कसैला है या खट्टा है, तो ये हो गई निशानी रुजत की और आसेब की। अब इन दोनों की जो हमने है वो इकट्ठी तशख़ीस कर ली। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे करना होगा आपको? अब आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ गलत वज़ाइफ की वजह से रुजत का शिकार हो गया है, और अगर मरीज़ बिल्कुल अनपढ़ है, मरीज़ पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही कोई नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना कोई वजीफ़ा करता है, तो समझ जाओ ये आसेब का मरीज़ है। और अगर मरीज़ वजीफ़े करता है और उसने बेहद वज़ाइफ किए हैं, तवीज़ात लिए हैं, बाबों के पास गया है, कुछ किया है, तो समझ जाएं ये रुजत का मरीज़ है। और अगर मरीज़ ने पानी गटागट पी लिया, ना बदबू थी, ना पानी खट्टा था, ना कसैला था, ना कड़वा था, ना ही उसमें कोई इस तरह का मसला उसको नज़र आया, तो साफ ज़ाहिर हो गया कि मरीज़ को बदनी बीमारी है। अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी तशख़ीस कैसे करनी है। अब रुजत, आसेब है, जादू है, तो इसका इलाज कैसे करना है।
اللہ والو بیماری تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں گے. اب جو 3 چیزیں ہیں رجت، اسیب اور جادو، اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اللہ والو رجت کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا، یعنی کہ رجوع کرنا. وظیفہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوٹ کے آپ کی طرف آ جاتا ہے، بس پھر آپ کی بربادی اور تباہی شروع ہو جائے گی. رزق بڑھانے کے لیے وظیفہ کیا، رزق کی تنگی ہو گئی. کسی کو تابع کرنے کے لیے وظیفہ کیا، خود اس کے تابع ہوتے جا رہے ہیں. یعنی جتنے بھی معاملات بنتے جائیں گے، جس بھی چیز کے لیے وظیفہ کیا وہ وظیفہ الٹا ہو گیا. پھر آج اس رجت کا آخری علاج انشاءاللہ تعالی العزیز 100 نہیں 1000% گارنٹی شدہ، لیکن اس کی چند شرائط ہیں. ان شرائط کو غور سے سنیے گا اور ان پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی پھر پوری زندگی آپ کو کبھی رجت نہیں ہوگی. پھر جتنے مرضی چاہو وظیفے کر لو، جتنے مرضی عمل کر لو، آپ کو کبھی زندگی میں رجت نہیں ہوگی. آپ نے ان شرائط پر عمل لازماً کرنا ہے. تو اللہ والو سب سے پہلی شرط ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے. نماز ہر قسم کی نحوستوں کو دور کرتی ہے. اللہ والو نماز کی پابندی آپ نے، اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ انگلیوں کے ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. آپ ہاتھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. آپ آنکھوں کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ دل میں نیت کر کے اس نماز کو پڑھ لو. لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے آپ نے نماز کی پابندی اپنے اوپر فرض کر لینی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز میں سے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی. سب سے پہلا جو اس کی شرط ہے، نماز ہر قسم کی نحوستوں کو، گندگیوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو دور کرتی ہے آپ کی زندگی سے. اللہ والو دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیں. پکا ارادہ کر لیں کہ باقی زندگی میں کبھی بھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے. اللہ والو آپ کی نظر پاک ہونی چاہیے، آپ بد نظر نہ ہوں. یعنی کہ آپ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے یا کوئی ایسی چیز، ایسی کوئی بات کرنے سے یا کچھ ایسا دیکھنے سے، کوئی گناہ مرتب کرنے سے آپ اپنے رب سے ڈر جائیں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ والو آپ گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کر سکے. اس لیے آپ نے دن رات استغفار کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ آپ نے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا ہے. نمبر 1 پر توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر دعا قبول فرماتا ہے. اور اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی چاچا تایا ہیں، مامی ماما ہیں، دادی دادا ہیں، ہمسائے ہیں، جو بھی آپ کا نزدیکی رشتہ دار ہے، اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کریں. اللہ رب العزت اس بات پر بہت راضی ہوں گے آپ سے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے نماز فجر لازمی پڑھنی ہے اور کم از کم 2 رکوع قرآن مجید فرقان حمید کے لازمی پڑھیں. یہ شرط نہیں ہے. اللہ والو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولنا ہے. پھر چاہے آپ تھوڑا پڑھیں چاہے آپ زیادہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، اس کو بند نہ رکھیں. اللہ والو 5ویں اور آخری شرط اس وظیفے کی کہ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے. صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آفتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے. اللہ والو آپ نے حسب توفیق اپنا صدقہ دیتے رہنا ہے، اپنی فیملی کا صدقہ دیتے رہنا ہے. اللہ والو آج آپ کو بہت ساری ایسی باتیں میں نے بتائی ہیں. آپ یقین کریں کہ جب ہمارے گھر پر یہ جادو ہوا،
کیونکہ ہم سب اس چیز سے گزر چکے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ اس مصیبت سے لڑ سکیں اور آپ وہ پریشانی آپ نہ اٹھائیں جو پریشانی میں نے اٹھائی تھی۔ ہم لوگوں پر جادو نہیں تھا، پہلے جادو تھا لیکن جادو کا توڑ کرنے کے لیے وظائف کیے، جادو کا توڑ تو ہو گیا لیکن زیادہ وظائف کرنے کی وجہ سے رجت کا شکار ہو گئی میں، اور کاروبار ٹھپ ہو گیا، میں بیمار ہو گئی، فیملی ممبر جو ہیں وہ ہر وقت پریشانی، ہر وقت مصیبت، اور تنگ دستی اتنی آ گئی کہ ایک وقت کھا لیتے تھے اور دوسرے وقت کھانے کا سوچتے تھے کہ اب کیا کریں۔ تو اللہ والو، اس کے لیے پھر میرے استاد محترم نے مجھے یہ چیز بتائی کہ آپ اپنی تشخیص کریں کہ آیا آپ جادو کے مریض ہیں یا آپ پر رجت ہے۔ تو اللہ والو، جب میں نے اپنا علاج کیا تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھی تھی تو میرے سامنے ایک ویڈیو گزری، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کروں کہ ہم جس کو جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ جادو نہیں ہوتا، ہمارے پیچھے کوئی نہیں لگا ہوتا، ہم پر کوئی جادو نہیں کر رہا ہوتا، ہم خود اپنے وظائف کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی وظیفہ کوئی کرنا ہے آپ نے اپنے شیخ کی اجازت لے کر کرنا ہے اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ وظیفے کی تمام شرائط پوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کبھی بھی رجت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے رجت کے لیے میں آپ کو بہت سارے یہاں پہ وظائف دوں گی انشاءاللہ تعالی، بہت آسان بھی وظیفے دوں گی، لیکن جو آج کا وظیفہ ہے یہ 1000% گارنٹیڈ وظیفہ ہے کہ پوری زندگی پھر آپ کو رجت نہیں ہوگی، پھر آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں۔ اب آتے ہیں کہ رجت ختم کیسے کرنی ہے، آپ نے اس عمل کی طرف توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی سارے۔ رجت کے عمل کی طرف آپ آتے ہیں نماز عصر کے بعد۔ اللہ والو، آپ نے نماز عصر کے بعد 21 بار درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن تک لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 11 دن سے پہلے ہی آپ اس چیز سے نکل جائیں گے، لیکن مسلسل آپ نے 11 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہو گیا؟ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ عابسہ پڑھنی ہے، 30ویں سپارے کی تیسری سورت ہے سورہ عابسہ، اور 11 مرتبہ پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ایسے رجت ختم ہوگی کہ آپ دنیا کے سامنے ایک مثال بن جائیں گے۔ اللہ والو، اس عمل کو 11 دن آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد جتنے مرضی چاہے وظائف کر لیں، جتنے مرضی آپ وظیفے کریں، آپ عاملوں کے پاس جائیں، تعویذ دھاگا کروائیں، اول تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی میری اور بھی بہت ساری ویڈیو آ رہی ہیں رجت ختم کرنے کے معاملے میں، بہت آسان وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تشخیص کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ مرض کی تشخیص کریں۔ جب آپ مرض کی تشخیص کر لیں گے تو پھر علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ علاج تب تک آسان نہیں ہوتا جب تک آپ کو مرض کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ والو، 3 بار درود پاک پڑھیں، 3 بار سورہ طارق پڑھیں، آخر والی آیت 3 بار دہرائیں، اور اینڈ میں 3 بار پھر درود پاک پڑھ کر پانی پر پھونک مار کے اور وہ پانی آپ پی لیں یا مریض کو پلا دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی کا کر رہے ہیں یا باہر سے کسی کا کر رہے ہیں تو آپ اس کی آسانی کے ساتھ تشخیص کر سکتے ہیں، کسی کی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو علاج کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ بالکل پرفیکٹ زندگی گزاریں گے، کبھی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ الٹا نہیں پڑے گا۔ رجت کا مطلب یہی ہوتا ہے پلٹ کے آنا، رجوع کرنا،
تو آپ جب بھی کوئی وظیفہ اپنی فائدے کے لیے کرتے ہیں وہ الٹا آپ پر پڑ جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے جادو کر دیا ہے، چاچی تائی نے کر دیا ہے، میری دیورانی نے کر دیا ہے، میری ساس نے کر دیا ہے، جبکہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو عامل بابوں کے پاس آپ جاتی ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کے ان رشتوں کا نام لیتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں گھروں میں۔ اللہ والو، یہ ایسے صاف ستھرے رشتے ہیں۔